بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر طالبات، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، آپ کی عید اچھی گزر گئی ہوگی اور آپ نے خوب انجوائے کیا ہوگا۔ تو ڈیئر طالبات، سلسلہ جہاں سے منقطع ہوا تھا وہیں سے ہم سلسلے کا جو ہے وہ اس کو آغاز کریں گے۔ تو طالبات، ہم مولانا محمد حسین آزاد کا ایک مضمون پڑھ رہے ہیں کہ جس کا عنوان تھا کہ محنت پسند خرد مند۔ تو ہم نے اس مضمون میں پڑھا کہ کس طرح جو زمانہ گزرتا گیا، وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو زمانے کا پیرہن ہے وہ گناہ گار اور داغدار ہوتا گیا، اور دنیا کا دامن جو ہے وہ برائی کے غبار سے جب آلودہ ہوا تو اولاد آدم جو ہے وہ مسرت عام اور بے فکری کے مدام سے جو زندگی بسر کر رہی تھی، ان سے ہر طرح کا آرام و سکون جو ہے ان سے ختم ہوتا چلا گیا، اور دنیا کا رنگ جو ہے وہ بالکل ہی بے رنگ ہو گیا، اور انسان جو ہے احتجاج اور افلاس کے جب اس میں شیطانیوں میں مبتلا ہوا تو ہر طرف بھوک پیاس بڑھ گئی، زمین بنجر ہو گئی، اور انسان جو ہے طرح طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں کا شکار ہو گیا، اور ان پریشانیوں اور بیماریوں سے آزادی کے لیے انسان جو ہے وہ اس نے رخ کیا محنت پسند خرد مند کے طرف، جو افلاس اور احتجاج کا بیٹا تھا۔ تو خرد مند نے ان کو بتایا کہ کس طرح انسان جو ہے وہ محنت کرے تو اپنی ساری مصیبتوں کو، اپنے تمام بلاؤں کو وہ ٹال سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان جب محنت پسند خرد مند کے سے ملنے گئے تو اس نے ان کو کیا کہا، انہیں دیکھتے ہی ہنسا، یعنی جو ملک جو تھا جہاں پہ ہر وقت خوشی اور مسرت رہتی تھی، جب اس ملک کے جو لوگ تھے وہ جب تباہ حال اور پریشان حال ہو گئے، تو جب وہ محنت پسند خرد مند کے بیٹے کے جو محنت پسند خرد مند کے پاس گئے جو افلاس اور احتجاج کا بیٹا تھا، اس نے ان لوگوں کو دیکھا تو وہ کہکا مار کر ہنسا کہ آؤ انسانوں نادانوں، آرام کے بندو، عیش کے پابندو، آؤ آؤ، یعنی اس نے کہا کہ اے آرام طلب انسانوں اور عیش کے پابندوں اور اپنے مصیبتوں کو اپنے ہاتھوں لینے والوں، آؤ آؤ، تم جو ہے اپنی پریشانیاں ہمارے سپرد کرو، اب تمہاری خوشی کی امید اور بچاؤ کی راہ اگر ہے تو ہمارے ہاتھ میں ہے۔ یعنی امید پسند نے کہا کہ خرد مند نے کہا کہ اگر تمہارے پاس خوشی کی کوئی امید ہے یا تمہارے پاس بچاؤ کی کوئی ترکیب ہے تو وہ صرف میرے پاس ہی ہے۔ خسرو آرام ایک کمزور، کامچور، بے ہمت، کم حوصلہ، بولا بالا، سب کاموں کا نوالا تھا۔ کہتے ہیں کہ خسرو آرام جو تمہارے ملک کا بادشاہ تھا وہ کم ہمت تھا، اس کے اندر ہمت نہیں تھی، اس کے اندر حوصلہ نہیں تھا۔ بولا بالا یعنی وہ سادہ تھا، اس کا سب کے منہ کا نوالا یعنی وہ ہر کوئی اس سے محبت کرتا تھا۔ وہ تمہیں سنبھال نہ سکا، تمہاری حفاظت نہ کر سکا، نہ مصیبت سے نکال سکا، اور بیماری اور قحط سالی کا ایک ریلا بھی نہ ٹال سکا، یعنی بیماری اور خشک سالی یعنی قحط کے ایک تکلیف کو بھی وہ برداشت نہ کر سکا۔ پہلے ہی حملے میں تمہیں چھوڑ گیا اور ایسا بھاگا کہ پھر مڑ کر نہ دیکھا۔ سلطنت کو ہاتھ سے کھویا اور تم کو مزدار میں ڈبویا، یعنی خسرو آرام نے سلطنت کو یعنی اپنے ملک کو بھی کھو دیا اور تم کو مزدار میں یعنی درمیان میں طوفان کے درمیان میں ڈال کر خود جو ہے رفو چکر ہوا۔ آج سے تم ہماری خدمت میں حاضر ہو، یعنی محنت پسند خرد مند نے کہا کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، بہتری چاہتے ہو تو میری خدمت میں رہو، ہماری آواز پر آیا کرو، یعنی میری آواز جب میں تمہیں آواز دوں تو فوراً آیا کرو، ہم تمہیں ایسی ایسی تدبیریں سکھائیں گے، ترکیبیں کہ سب سے شوریت زمین کی دور ہو جائے گی، یعنی کہ جس سے شوریت زمین یعنی جس سے زمین کا کھارا پن بنجر پن ختم ہو جائے گا، زمین سرسبز و شاداب ہو جائے گی اور قحط سالی دور ہو جائے گی، ہوا کی شدت اعتدال پائے گی، اعتدال میانہ روی، یعنی ہوا میں بھی میانہ روی آ جائے گی، نہ بہت زیادہ شدت سردی کی ہوگی نہ گرمی کی، گرمی سے سردی کی خوراک نکل آئے گی،
ہم تمہارے لیے پانی سے مچھلیاں، ہوا سے پرندے، جنگل سے چرندے نکالیں گے۔ یعنی یہ محنت پسند خردمند نے کہا کہ تم محنت کرو گے تو ہر طرح کی آسائشیں اور ہر طرح کی جو آسانیاں ہیں وہ پیدا کر لو گے۔ زمین کا پیٹ چاک کر ڈالیں گے، یعنی ہم زمین پر محنت کریں گے، زمین پر کھیتی باڑی کریں گے اور پہاڑوں کی انتڑیاں تک نکالیں گے۔ کہتے ہیں کہ نہ صرف زمین تک بلکہ پہاڑوں سے بھی، اس کے دامنوں سے بھی ہم پودے، پھول، سبزیاں، پھل نکال لائیں گے۔ ایسی ایسی دات اور جواہرات دیں گے کہ تمہارے خزانوں کے لیے دولت ہو۔ یعنی ان پہاڑوں سے نہ صرف ہم سبزیاں اور پھل اور درخت اگائیں گے بلکہ ایسی ایسی جواہرات اور ایسی ایسی دھاتیں اس کے اندر سے نکالیں گے، سونا چاندی کے ذخیرے نکالیں گے کہ تمہارے ہاتھوں میں دولت آ جائے گی، تمہارے ہاتھوں میں طاقت آ جائے گی اور تمہاری بدن کی حفاظت ہوگی۔ زبردست حیوانوں کے شکار کرو گے، ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے۔ کہتے ہیں کہ تم میں اتنی ہمت اور طاقت پیدا ہو جائے گی کہ بڑے بڑے درندوں، بڑے بڑے شکاری جانوروں کو تم مقابلہ کر سکو گے اور ان کے آزاروں سے محفوظ رہو گے، یعنی ان کے نقصانوں سے محفوظ رہو گے۔ جنگل کے جنگل کاٹ ڈالو گے، پہاڑوں کے پہاڑ اکھاڑو گے۔ تم دیکھنا میں زمانے کو وابستہ تدبیر اور تمام عالم کو اپنے دم پر تکثیر کر لوں گا۔ یعنی محنت پسند خردمند کہتا ہے کہ تم دیکھنا انادانو کہ میں اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے زمانے کو اپنی ترکیب سے، اپنی تدبیر سے اس دنیا کا ڈب پر تقسیم کر لوں گا، یعنی اس دنیا کو اپنے طریقے سے تسخیر کر لوں گا، اس دنیا کو اپنے طریقے سے بنا لوں گا۔ غرض ان باتوں سے سب کے دلوں کو لبا لیا، یعنی تمام باتوں نے جو خردمند نے کی اس نے سب کے دلوں کو مول لیا۔ وہ بھی سمجھے کہ محنت پسند خردمند بنی آدم کا خیر خواہ، ہمارا ولی دوست ہے، دلی دوست ہے۔ یعنی محنت پسند خردمند کی باتوں سے بنی آدم یعنی انسانوں نے سمجھا کہ یہ ہمارا بھلائی چاہنے والا ہے اور یہ ہمارا خیر خواہ ہے۔ ہاتھ جوڑ جوڑ کے اس کے پاؤں پر گرے، یعنی اس پر سامنے معافیاں مانگی اور اس سے کہا کہ ہماری مدد کرو، ہم بے بس ہو چکے ہیں، ہم ناڈال ہو چکے ہیں۔ ہمت اور تحمل اس کے پہلو میں کھڑے تھے، یعنی ہمت اور تحمل جو ایک دو الگ کردار ہیں وہ خردمند کے پاس کھڑے تھے۔ اسی وقت انہیں جماعت مذکور پر افسر کر دیا۔ جماعت مذکور جن افراد کا ذکر ہو رہا ہے، یعنی اس ملک کے جو لوگ جو مفلس تھے، تباہ حال تھے، محنت پسند خردمند نے ہمت اور تحمل کو ان کے اوپر جو ہے ایک افسر کے طور پر بنایا کہ تم ان کی تمام جو خامیوں اور خوبیوں کو دیکھو اور ان کو دور کرو۔ الغرض ہمت اور تحمل ان سب کو جنگلوں اور پہاڑوں میں لے گئے، کانوں کو کھودا، اتار چڑھاؤ ہموار کرنا، تالابوں سے پانی سینچنا، دریاؤں کے دھاروں کا رخ پھیرنا سب سکھایا۔ یعنی ہمت اور تحمل نے ان انسانوں کو محنت کرنے کی تلقین کی۔ انہوں نے پہاڑوں کو کھودا، اتار چڑھاؤ کو ٹھیک کیا، زمینوں کو ہموار کیا، تالابوں کو پانی کو انہوں نے نکالا زمین کے اندر سے اور دریاؤں کے دھاروں کو، ان کے رخوں کو بدل دیا اور سب انسانوں کو سکھایا کہ اگر تم اس طرح کرو گے تو اپنے لیے آسانی پیدا کر سکتے اور قحط سالی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ سب دفتر کمرے باندھے، آنکھیں بند کیے، دیمک کی طرح روئے زمین کو لپٹ گئے۔ یعنی تمام انسانوں نے ہمت اور تحمل کی بات کو انہوں نے اس پر غور کیا اور سب جو ہے وہ کمرے باندھے اپنے کاموں میں لگ گئے اور زمین پر وہ پھیل گئے اور ہر طرح کی مشقت کو انہوں نے قبول کیا۔ عالم صورت چند روز میں بدل گئی۔ عالم صورت دنیا کی حالت جو ہے وہ چند دنوں میں بدل گئی، مگر نئے ڈھنگ سے، یعنی ساری زمین شہر، قصبوں اور گاؤں سے بھر گئی۔ نئے ڈھنگ سے یعنی نئی طریقے سے۔ صورت تو دنیا کی بدل گئی لیکن دنیا کی جو نیا رنگ تھا، وہ نیا روپ تھا، وہ مختلف تھا اور ساری زمین، شہر اور قصبے، گاؤں جو ہے وہ لوگوں سے بھر گئے۔ کھیت اناج سے اور باغ میووں سے مال ہو گئے۔ اناج غلہ، باغ میووں سے یعنی باغات جو ہیں وہ پھلوں سے مالا مال ہو گئے۔ شہروں میں بازار لگ گئے، عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں، یعنی بڑی بڑی عمارتیں تعمیر ہو گئیں، شہروں پر بڑے بڑے جو ہے بازار لگ گئے، گھر آباد ہوئے۔ جدھر دیکھو ڈالیوں اور گلزاروں میں میوے دھرے، دسترخواں گھروں میں سجے، ذخیرے گلوں سے بڑے، کیا گھر کیا باہر، ان کے سوا کچھ نہیں نظر آتا تھا۔ یعنی مصنف کہتے ہیں کہ
دنیا کی جو ہے وہ حالت ہی بدل گئی۔ ہر طرف میوے، اناج، پھل نظر آئے۔ جہاں پر خود قحط سالی تھی، خشک حالی تھی، وہاں کے حالات بدل گئے، بہار آ گئی۔ ڈالیوں میں یعنی شاخوں پر، گلزاروں میں یعنی چھوٹے چھوٹے باغیچوں میں بڑے جو میوے تھے، وہ ڈالیاں جو تھی وہ بری ہوئی تھی۔ دسترخوان گھروں میں بھرے ہوئے تھے۔ گھروں میں جو ذخیرہ اندوزی تھی وہ زیادہ ہونا شروع ہو گئی، اور ہر طرف ریل پھیل اور ہر طرف جو ہے چہل پہل نظر آنا شروع ہوگی۔ اس کے سوا اگر محنت پسند خردمند نے اس فرما بردار رعیت کی بدولت یہ کامیابیاں اور فتوحات نمایاں حاصل کر کے سلطان نے محنت پسند کا لقب حاصل کیا، اور جا بجا ملک و شہر قائم کر کے اپنی سلطنت جمائی۔ یعنی الغرض کے محنت پسند خردمند نے اس کی بات اس قوم نے، اس رعایا نے مانی، تو اس وجہ سے ان کے حالات بہتر ہوئے، اس کی وجہ سے ان کو کامیابیاں حاصل ہوئی، ان کو جو فتح انہوں نے دنیا میں حاصل کی، اور جو محنت پسند کا لقب تھا وہ محنت پسند خردمند جو ہے وہ اس ملک کا بادشاہ بن گیا، سلطان بن گیا، اور طرح طرح کے ملک اور شہر جو ہے وہ محنت پسند خردمند نے وہاں پہ اپنی سلطنت قائم کی، اور وہ وہاں کا جہاں جہاں سے جاتا گیا وہاں کا سلطان بنتا گیا۔ تو طالبات سوالات کی طرف آئیے۔ زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ لگنے سے پہلے لوگ کس طرح زندگی بسر کر رہے تھے؟ یعنی آپ نے دیکھا کہ زمانے کے پیرہن پر گناہ کا داغ لگنے سے پہلے انسان خوش و خرم تھا، ہر طرح کی بے فکری سے وہ بے فکر تھا، اور کسی قسم کی فکر اس کو لاحق نہ تھی، اور دنیا میں وہ زندگی بسر کرتے تھے، اور جو ایسی زندگی بسر کرتے تھے جو آرام اور سکون کی ہو۔ دیکھیے جب غرور، خود پسندی اور حسد نے دنیا میں ڈیرے ڈالے تو لوگوں کی تباہ پر کیا اثر ہوا؟ یعنی جب غرور اور خود پسندی اور حسد نے دنیا میں ڈیرے ڈالے تو لوگوں کی طبیعتیں بدلنے لگی، اور ملک کا نظام تباہ ہونے لگا، اور ہر طرف افراتفری کا عالم پھیل گیا۔ دیکھیے احتجاج اور افلاس نے حضرت انسان پر کیا اثرات ڈالے؟ احتجاج اور افلاس نے حضرت انسان پر یہ اثر ڈالے کہ ملک فراق کا رنگ بدل گیا، اور ہر طرف قحط کی مصیبت بن گئی۔ محنت پسند خردمند کی شکل و شباہت کیسی ہے؟ دیکھیے محنت پسند خردمند سے رجوع کرنے کے کیا اسباب ہوئے؟ یعنی محنت پسند خردمند سے رجوع کرنے سے ہر طرف احتجاج اور افلاس پھیل گئی، لوگوں کو قحط کا سامنا کرنا پڑا، اور لوگوں کا سکون تباہ ہو گیا، جس سے انہوں نے چھٹکارا پانے کے لیے محنت پسند خردمند سے رجوع کیا۔ یہ دیکھیے کہ محنت پسند خردمند کی شکل و شباہت کیسی ہے؟ محنت پسند ایک قوی ہیکل جوان ہے، چہرہ جو ہے ہوا سے جرایا ہوا، دھوپ سے تمتمایا ہوا، مشقت کی ریاضت سے بدن اینٹھا ہوا تھا، اور پسلیاں جو ہے محنت کی وجہ سے ابری ہوئی تھیں۔ زمانے میں ہمت اور تحمل کا عمل دخل ہوا تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوئے؟ زمانے میں ہمت اور تحمل کے عمل دخل سے کانوں کو کھودنا شروع کیا تو زمین ہموار ہوئی، تالابوں سے پانی سینچا، دریاؤں کا رخ موڑ دیا، اور لوگوں کو محنت کرنا سکھایا۔ انسان کو دنیا میں کون سے رویے زیب دیتے ہیں؟ یعنی خوش اخلاقی، محنت، رواداری ہی انسان کو دنیا میں رویے جو ہے وہ زیب دیتے ہیں۔ کویسچن نمبر 2 دیکھیے کہ سبق کے متن کو مد نظر رکھتے ہوئے محنت کی برکات میں ایک مضمون لکھیے۔ یہ سوال آپ چھوڑ دیجئے۔ کویسچن نمبر 3 دیکھیے سبق کے حوالے سے درست لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کیجیے۔ ہمیشہ وقت صبح کا اور سدا موسم بہار کا رہتا تھا۔ یہ جو افلاس ایسی بری بلا ہے کہ انسانوں کو بے کس اور بے بس کر دیتی ہے۔ اپنے کیے کا علاج نہیں۔ جاڑے نے بالکل لاچار کر دیا ہے۔ عمارتیں آسمان سے باتیں کرنے لگیں۔ درست بیان کے سامنے درست اور غلط کے سامنے غلط لکھیے۔ خسرو آرام رعیت سے خدمت چاہتا تھا۔ غلط۔ جب آرام و راحت کے سامان پیدا ہونے لگے تو رفتہ رفتہ غرور، خود پسندی اور حسد نے باغ سے کوچ کیا۔ غلط۔ پہلے اسی بے احتجاجی کو لوگ دوآنگری کہتے تھے۔ صحیح۔ چونکہ یہ ساری نحوستیں احتجاج اور افلاس کی نحوست سے نصیب ہوئی تھی، اس لیے سب اپنے کیے پر پچھتائے۔ صحیح۔ خسرو آرام ایک ظالم و جابر بادشاہ تھا۔ غلط۔
محنت پسند خردمند احتجاج اور افلاس کا بیٹا ہے۔ صحیح۔ محنت پسند خردمند نے امید کا دودھ پیا، ہنرمندی سے نے اسے پالا اور وہ کمال کا شاگرد ہے۔ صحیح۔ تو عزیز طالبات، جو رموز و اوقاف کا جو کام ہے وہ ہم اگر گرامر کا آپ کا پورشن ہے، اس کو ہم گرامر میں دیکھیں گے۔ تو طالبات، امید ہے کہ آپ کو مضمون اور اس کے مشکل سوالات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ آپ کا جو کام ہے کہ آپ نے اس سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اور جو خلاصہ ہے وہ نہایت ہی آپ نے خوش لکھائی سے لکھنا ہے، خوش خط لکھنا ہے اور مختصر لکھنا ہے، بہت لمبا چوڑا خلاصہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو طالبات، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔